جی السلام علیکم، میں ہوں علی رضا ارکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں انگلش کے ماہر استاد نعیم احمد صاحب. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگلش لینگویج میں. انگلش لینگویج کے مسائل کیا ہیں، اس کو سپیریئر کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کو ترقی کے لیے اہم کلیدی نقطہ نظر کیوں دیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ نعیم صاحب موجود ہیں جو کہ ماہر استاد ہیں انگلش کے. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگلش زبان جو ہے وہ سپیریئر کیوں ہے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. اچھا الحمدللہ سر. اچھا سر، اب ہمیں یہ بتائیں کہ انگلش لینگویج سپیریئر لینگویج کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ صرف ہمارے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ انگلش زبان صرف پاکستان میں سپیریئر. یہ ہمارے پورے ایشیا کا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر کے اندر انگریزوں نے، برطانیہ نے ہمارے اوپر حکومت قائم کی تو انہوں نے ہماری دو چیزوں کو ختم کیا تھا. ایک یہ تھا کہ ہمارا کلچر ختم کیا، بالکل اور دوسرا ہماری لینگویج کو ختم کیا. اب یہ اس وقت سے لے کر ہم نے بڑی لمبی جنگ لڑی، 1857 سے لے کر 1947 تک. اب 1947 میں ایز اے فزیکلی جب ہم الگ ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بناتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں تین چیزیں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنے پر مجبور کیا. پہلی چیز جو ہمارا کلچر تھا، ہمارا کلچر تباہ ہوا، ہم نے کلچر اڈاپٹ کر لیا برطانیہ کا. اور دوسری چیز جو ہمارے پاس مین چیز تھی وہ تھی ہمارے پاس لینگویج. ہم نے لینگویج، اب دیکھو سر، سید احمد خان نے جب اس پہ کام شروع کیا تو اس وقت ان کے خلاف بھی بہت ساری آوازیں اٹھائی گئی. انہوں نے حالانکہ ادارے بنائے تھے جس میں یہ تھا کہ انگلش زبان پڑھائی جاتی، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی انہوں نے، انڈین نیشنل جو ہے وہ ان کے انسٹیٹیوٹ تھے، اس میں بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اب تیسری چیز جو تھی ہمارے پاس وہ ہماری اکانومی تھی. ان تینوں چیزوں کو انگریزوں نے ہمارے اوپر اڈاپٹ، یعنی کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ محتاج بنا لیا. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے جو سب سے بڑے اپنے اندر مسائل کریٹ کیے، ہم نے مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر ہم نے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا. ہماری اسٹیٹ تو الگ ہوئی ہے لیکن ہمارے مائنڈ آج بھی کیا ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، برطانیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب پورے ایشیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا دیکھ لو، بنگلہ دیش دیکھ لو، سری لنکا دیکھ لو، ہمیں دیکھ لو. ہم پاکستان کے اندر ایک الگ سا ٹرینڈ ہے، اس پورے ایشیا کے اندر ایک الگ سا ٹرینڈ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں نا زبان کے لحاظ سے، تو جو شخص انگلش بول سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایجوکیٹڈ ہے، اور جو نہیں بول سکتا وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. حالانکہ ہمارے ہاں ڈگری میٹر ہی نہیں کرتی. آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، آپ انگلش اچھا بولتے ہیں تو میرے پاس آپ بیٹھے ہیں، آپ انگلش اچھی بولیں گے، میں تو سمجھوں گا آپ ایجوکیٹڈ ہیں. اور میں ایک بندہ ہے ہمارے پاس ایم فل بیٹھا ہوا ہے، پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہے، اس نے اردو میں کی ہے، اسلامیات میں کی، کسی میں بھی کی، تو ہم اس کو کبھی بھی ایجوکیٹڈ نہیں سمجھتے. ہمارا فرسٹ سینٹینس جو ہوتا ہے نا، ہم ایون کہ پاکستان کے اندر اگر روب ڈالنا ہوتا ہے، امپریشن کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، 2-3 ورڈس انگلش کے بول دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم انگلش کو ویسے سمجھیں تو انگلش کیا ہے، ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے. بالکل. کیسی زبان ہے؟ جیسے اردو ہے، جیسے پنجابی ہے، جیسے اور زبانیں ہیں. تو ہم اس کو اگر زبان کے طور پر ہی سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایزیلی بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. لیکن جب اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا مینٹلی طور پر کہ ایوری تھنگ از انگلش، ہر چیز انگلش ہے. لیکن سر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو انگلش زبان ہے، اس کے ہمارے بہت سارے جو مذہبی ذہنیت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ انگریز کی زبان ہے، یہ ہم کیوں سیکھیں. تو شاید اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یا ہمارے جو نوجوان جو سیکھنے والے انگلش کو اس طرح سے اس دلچسپی سے نہیں سیکھ رہے ہوتے. دیکھیں یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ جی ہماری انگلش جو ہے وہ مذہبی طور پر ہم نہیں سیکھ سکتے. ایسا بالکل نہیں. دیکھو مذہبی زبان تو ہماری عربی ہے، تو پھر ہمیں اردو بھی نہیں بولنی چاہیے، ہمیں پنجابی بھی نہیں بولنی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں عربی بول. تو زبان تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ زبان نہ سیکھیں، تو زبان ایمن کہ آپ اندازہ لگائیں، ہم ملٹی لنگول لوگ ہیں، ہم تو ایک سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں. آپ یورپ پورے میں چلے جاؤ، یورپ میں کوئی بندہ آپ کو ڈائیلاگ بھی جو ملٹی لنگول نظر نہیں آئے گا، یا ڈائیلاگ لنگول نظر نہیں آئے گا جو 2 زبانیں بولتا ہوگا. وہ تو لوگ مونو لنگول ہیں، وہ تو صرف ایک ہی زبان جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا کے لوگ تو زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، کہ وہ تو بیچارے عربی بھی سیکھتے ہیں، اردو بھی سیکھتے ہیں، پنجابی بھی سیکھتے ہیں، ایون کہ کچھ لوگ سندھی سیکھتے ہیں. پاکستان مادری زبانیں جو ہیں باقی نیٹو لینگویج اپنی ان کی الگ الگ ہے. تو مذہب جو ہے وہ زبان کے لحاظ سے ہمیں کسی چیز سے رکاوٹ نہیں ڈالتا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. انگلش ایک زبان ہے، آنا اچھی چیز ہے، انگلش آنی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں آنی چاہیے،
لیکن اس کو صرف ایک لینگویج ہی سمجھنا چاہیے. ہم اس کو یہ جو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, اسٹینڈرڈ نہیں بنانا چاہیے, اسٹینڈرڈ نہیں بنانا چاہیے, کلاس نہیں بنانی چاہیے کہ نہیں کہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ کچھ بھی نہیں. ہم نے بیسیکلی نہیں لٹریچر کے اندر کچھ ٹرمز ہیں, ایک ہوتی ہے امپیریلزم, ایک ہوتی ہے لنگوالزم, اور ایک ہوتی ہے کلچرلزم. امپیریلزم یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی اکانومی اپنے ہینڈ میں کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ میں کر, آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے, وہ آپ کی امپیریلزم بن جاتی ہے. اسی طرح سے کلونیالزم ہوتی ہے. کلونیالزم یہ ہے کہ کوئی بندہ فوج کشی کر کے آپ کے اوپر قبضہ کرتا ہے. امپیریلزم یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کی اکانومی کو کنٹرول کر کے آپ پہ قبضہ کرتا ہے. قبضہ دونوں طریقے سے کرتا ہے, وہ قبضہ ہی رہا ہے, وہ قبضہ ہی ہو رہا ہے, تو آپ ڈیپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں. بالکل. اسی طرح سے زبان ہے, تو ہمارے اوپر زبان کو تھوپا گیا ہے, ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اس زبان کو کیا کریں, اڈاپٹ کریں, سیکھیں. اور یہ ہمارا ذہن بھی ایسا ہے, ہمارا مینٹل لیول یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایجوکیٹڈ ہونے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم انگلش لینگویج کو سیکھیں. اس کے بعد ہم یہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں کہے گا کہ جی آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں. ہمارے آفسز کی حالت دیکھ لو, ہمارے انسٹیٹیوٹ کی حالت دیکھ لو. ایک بندہ جس نے اردو پڑھانی ہے اس کا انٹرویو کس میں لیا جاتا ہے, انگلش میں لیا جا رہا ہے, انگلش میں لیا جاتا ہے. اسلامیات پڑھانے والے کا انٹرویو کس میں لیا جاتا ہے, انگلش میں لیا جا رہا ہے, بالکل. تو یہاں پر تو ہم خود بھی تو بچوں کے ذہن میں یا ٹیچرز کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں نا کہ بھائی آپ اس زبان کے سوا کچھ نہیں ہے. جی